حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے زیادہ مشہور وہ دو بھائی ہیں جو عظیم نبی اور رسول ہیں۔ ان میں سے عمر میں بڑے اور عظمت و شان میں برتر وہ ہیں جو ذبیح اللہ ہیں، یعنی اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پہلوٹے بیٹے ہیں اور حضرت حاجرہ قبطیہ علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ ان پر اللہ عظیم و جلیل کا سلام ہو۔ جو یہ کہتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح تھے، اس کا قول بنی اسرائیل سے ماخوذ ہے، جنہوں نے تورات و انجیل میں تحریف و تعویل کی ہے، بلکہ ان کے پاس جو کتابیں موجود ہیں ان سے بھی اس موقف کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے پہلوٹی کا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور ایک روایت کے مطابق اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا حکم ہے۔ جو بھی ہو، دلیل کی روشنی میں ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوئی جب حضرت خلیل علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، یعنی اسماعیل علیہ السلام ہی یقیناً پہلے بیٹے ہیں، اور وہی ظاہری طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی اکلوتے ہیں۔ ظاہری صورت میں اکیلے اس طرح کہ وہ 13 سال تک اپنے والد محترم کی اکیلی اولاد رہے، اور معنوی طور پر اکیلے اس طرح کہ وہ دودھ پیتے بچے تھے جب انہیں اور ان کی والدہ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے اور انہیں فاران کے پہاڑوں میں جا بسایا۔ فاران کے پہاڑ وہ ہیں جو مکہ کے ارد گرد ہیں۔ وہاں تھوڑا سا پانی اور تھوڑی سی غذا دے کر ٹھہرایا اور صرف اللہ پر اعتماد اور توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور کرم فرمایا۔ یقیناً اللہ بہترین کارساز اور بہترین محافظ و نگہبان ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر بھی اور حقیقی طور پر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی اکیلے اور اکلوتے تھے، لیکن اس نقطے کو کوئی باشعور نقطہ دان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے یہ اوصاف بیان فرماتا ہے کہ آپ حلم اور صبر والے تھے، وعدے کے سچے اور نماز کے پابند تھے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے تھے تاکہ انہیں عذاب سے بچا سکیں، اور دوسروں کو بھی یہی دعوت دیتے تھے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کریں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا، بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، اب تم دیکھو کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صافات آیت نمبر 101 102۔ آپ کے والد نے آپ کو جس قربانی کی طرف بلایا، آپ نے اسے دل و جان سے قبول فرمایا۔ آپ نے صبر کا وعدہ کیا تو وعدہ پورا بھی کیا، اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، وہ وعدے کے سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کرتے تھے، اور اپنے پروردگار کے ہاں پسندیدہ اور برگزیدہ تھے۔ سورہ مریم آیت نمبر 54-55۔ اور فرمایا۔ ترجمہ: اور ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں والے اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 45 تا 48۔ اور فرمایا۔ ترجمہ: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا،
بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 85-86۔ اور مزید فرمایا، ترجمہ: اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد وغیرہ کی طرف بھیجی۔ سورہ نساء آیت نمبر 163۔ نیز ارشاد ہے، ترجمہ: مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 136۔ اور فرمایا، ترجمہ: اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے نبی، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 140۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے آپ کی ہر خوبی بیان فرمائی، آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر مخاطب کیا، اور جاہلوں نے آپ کی طرف جو غلط باتیں منسوب کی تھیں ان کی تردید فرماتے ہوئے آپ کو منزہ اور پاک بیان فرمایا، اور مومنوں کو حکم دیا کہ آپ پر نازل ہونے والے وحی اور ہدایت پر ایمان رکھیں۔ علماء نسب کا بیان ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ہی گھوڑوں پر سواری کی۔ اس سے پہلے گھوڑے آزاد جنگلی جانوروں میں شامل تھے، آپ نے انہیں پالتو بنایا اور ان پر سواری فرمائی۔ سب سے پہلے آپ ہی نے فصیح و بلیغ عربی میں کلام فرمایا۔ آپ نے یہ زبان عرب عاربہ کے ان افراد سے سیکھی جنہوں نے مکہ میں آپ کے پاس رہائش اختیار کی تھی۔ ان لوگوں کا تعلق جرہم، عمالیق، اہل یمن اور ان دوسرے عرب قبائل سے تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جوان ہونے پر عمالیق کی ایک عورت سے شادی کی، جسے بعد میں اپنے والد کے حکم پر طلاق دے دی۔ اس کا نام عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل عمالیقی تھا۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے نکاح کیا جس کے بارے میں ان کے والد نے حکم دیا کہ ان سے جدائی اختیار نہ کریں، چنانچہ وہ آپ کے نکاح میں رہیں۔ ان کا نام سیدہ بنت مواد بن عمر جرہمی تھا۔ بعض مورخین نے انہیں آپ کی تیسری زوجہ محترمہ قرار دیا ہے۔ ان میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: نابت، قیدار، ازبل، میشی، مسمع، ماش، دوسا، اور یتور، نبش، طیمہ، قیزمہ۔ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں ایسے ہی لکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس علاقے اور قرب و جوار کے قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے جن میں جرہم اور عمالیق کے قبائل اور یمن کے باشندے شامل ہیں۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا قائم مقام مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے عیس بن اسحاق علیہ السلام سے کر دی۔ اس سے عیس کا بیٹا روح پیدا ہوا۔ عیس کے بیٹے بنی اسفر کہلاتے ہیں کیونکہ عیس زرد رو تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قریب حجر میں دفن کیے گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 137 برس تھی۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مکہ مکرمہ کی گرمی کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، آپ جس جگہ دفن ہوں گے میں وہاں سے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دوں گا اور آپ کو قیامت تک جنت کی ہوا آتی رہے گی۔ حجاز کے تمام عرب قبائل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں نابت اور قیدار کی اولاد سے ہیں۔